بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع فوراً ملے۔ اللہ آپ کو اجر دے، جزاکم اللہ خیر۔ آج کا مضمون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی، اطاعت اور ایمان کا عظیم نمونہ۔ تفصیلی اسلامی مضمون۔ مقدمہ۔ اسلامی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذاتیں اطاعت، قربانی اور توحید کے اعلیٰ ترین نمونے کے طور پر جانی جاتی ہے۔ ان دونوں عظیم ہستیوں کی زندگی نہ صرف ایمان والوں کے لیے مشعل راہ ہے بلکہ ان کی قربانی آج بھی ہے جو قربانی کے ارکان میں زندہ ہے۔ یہ مضمون حضرت ابراہیم و اسماعیل کی زندگی، ان کی آزمائشوں، کارناموں اور اسلامی شاعر میں ان کے مقام کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ باب اول، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ہیں۔ آپ کا نسب حضرت نوح کے بیٹے سام سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا جو بت تراشنے کا کام کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم بچپن ہی سے حق کی تلاش میں رہتے اور بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، بتوں کو توڑا اور فرمایا یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے۔ آپ کی بے باکی سے قوم ناراض ہوئی اور آپ کو آگ میں جلانے کا حکم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ باب دوم، ہجرت اور دین کی اشاعت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو نمرود کی سرزمین سے نکلنے کا حکم دیا، اپنے شام، فلسطین اور مصر کی طرف ہجرت کی۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ اور بعد میں حضرت ہاجرہ بھی شامل ہوئیں۔ مصر سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے ذریعے حضرت اسماعیل عطا فرمائے۔ باب سوم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور مکہ مکرمہ کی بنیاد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ابراہیم کی بڑھاپے میں ہوئی، جو ان کے لیے خوشی کا باعث بنی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ حضرت ہاجرہ اور ننھے حضرت اسماعیل کو عرب کے بے آب و گیا علاقے یعنی مکہ میں چھوڑ آئے۔ حضرت ابراہیم نے اطاعت کی اور صرف اللہ پر بھروسہ کیا۔ حضرت ہاجرہ نے صفا و مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے، جس کی یادگار آج بھی حج و عمرہ کا رکن ہے۔ اللہ نے ان کی قربانی قبول کی اور زمزم کا چشمہ جاری فرمایا۔ باب چہارم، حضرت ابراہیم کی عظیم قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ خواب حضرت اسماعیل کو بتایا تو انہوں نے فرمایا، ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم نے چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت کا دمبا بھیج دیا۔ اس قربانی کی یاد میں آج تک ہر سال عید الاضحیٰ پر مسلمان جانور قربان کرتے ہیں۔ باب پنجم، خانہ کعبہ کی تعمیر۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر یہ عظیم کارنامہ انجام دیا۔ دونوں نبی کر رہے تھے اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ کعبہ کی تعمیر کے دوران مقام ابراہیم وہ جگہ بنی جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر کام کرتے تھے۔ طواف، صفا و مروہ، رمی، قربانی سب مناسک حج حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یادیں ہیں۔ باب ششم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے مکہ میں عرب قبائل کو دین اسلام کی دعوت دی۔ ان کا اخلاق، صبر اور کردار مثالی تھا۔ وہ وعدے کے پکے، والدین کے فرما بردار اور انتہائی حلیم و بردبار تھے۔ قرآن انہیں صادق الوعد اور رسول الف نبالف کہہ کر یاد کرتا ہے۔ ان کی نسل سے نبی کریم محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے،
جو تمام انبیاء کے سردار اور خاتم النبیین ہیں۔ باب ہفتم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا بلند مقام عطا فرمایا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت، دین کی خدمت اور توحید کی دعوت سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے دنیا کے سامنے یہ مثال قائم کی کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ باب ہشتم، قرآن مجید میں ذکر۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا ذکر درجنوں مقامات پر آیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ ال-عمران، سورہ انعام، سورہ ابراہیم، سورہ صافت، سورہ مریم، سورہ حج۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں امام، مسلم، مخلص اور صابر جیسے القاب سے یاد کیا ہے۔ باب نہم، امت مسلمہ کے لیے اسباق۔ 1 توحید پر قائم رہنا۔ 2 باپ بیٹے کا مثالی رشتہ۔ 3 اللہ کے حکم پر مکمل اطاعت۔ 4 خلوص اور قربانی کی روح۔ 5 صبر، شکر اور توکل۔ 6 دین کی خدمت کے لیے ہجرت۔ 7 نماز، دعا اور عبادت کی اہمیت۔ 8 والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ 9 قربانی کا اصل مقصد نفس کی قربانی۔ 10 حج کی روح اتحاد، اخلاص اور اللہ سے ملاقات کی طلب۔ 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی تھے جنہوں نے توحید کی شمع کو ظلمتوں میں روشن کیا۔ 2 انہوں نے اپنے رب کے حکم پر بیٹے کو قربان کرنے میں بھی تردد نہ کیا۔ 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کی اطاعت میں اپنی گردن قربانی کے لیے پیش کر دی۔ 4 باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر رب نے جنت سے دمبا بھیجا۔ 5 ان دونوں کی قربانی کو ہمیشہ کے لیے عید الاضحیٰ کی شکل میں امت مسلمہ کے لیے یادگار بنا دیا گیا۔ 6 خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اپنی محنت، ایمان اور دعا شامل کی۔ 7 حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا۔ 8 حضرت اسماعیل کی نسل سے نبی آخر ازمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ 9 ان دونوں کی زندگی صبر، قربانی، اخلاص اور اللہ پر مکمل بھروسے کی زندہ مثال ہے۔ 10 ان کی دعاؤں، عبادتوں اور قربانیوں نے دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ نتیجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی دین اسلام کا وہ روشن باب ہے جس سے ہر مسلمان کو رہنمائی، صبر، قربانی اور اخلاص کا سبق ملتا ہے۔ ان کی اطاعت، ایمان اور تقوی نے رہتی دنیا تک اسلام کو زندہ رکھا۔ آج بھی اگر ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں تو ہماری دنیا و آخرت سانور سکتی ہے۔